بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس پاک خاتون کے پاس اللہ کا فرشتہ آیا اور کہا، اے کنواری مریم، اللہ تمہیں ایک نیک بچہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ خاتون نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ فرشتے نے کہا، ایسا کرنا تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ نیک اور پارسا عورت کون تھی جو قیامت تک پاک دامنی کی مثال بن گئی؟ وہ خاتون جسے اللہ نے اپنے زمانے کی تمام عورتوں پر برتری عطا فرمائی۔ حضرت بی بی مریم کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ان کی اہلیہ حنا حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عابد اور زاہد عالم تھے۔ مسجد اقصیٰ کی امامت لوگوں نے آپ کے سپرد کی تھی۔ حضرت حنا کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچوں سے پیار کر رہی تھی اور انہیں دانہ کھلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے بارگاہ الہی میں اولاد کے لیے دعا کی۔ لہٰذا اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت مریم کی پیدائش سے قبل آپ کی والدہ نے منت مانی کہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نذر کر دے گی۔ بنی اسرائیل کے یہاں یہی روایت تھی کہ جو لڑکا اللہ کی نظر کر دیا جاتا تھا نہ وہ شادی کرتا تھا اور نہ دنیاوی مشاغل میں دلچسپی رکھتا تھا، صرف عبادت گاہ میں خدمت کرتا اور عبادت میں مصروف رہتا۔ لہٰذا حنا نے اللہ سے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، لیکن ان کے یہاں بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہوئی۔ حضرت حنا نے بیٹی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں مریم کا نام ہے خدمت کرنے والی، جو ان کے آپ مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھی، اس لیے یہ نام موضوع سمجھا گیا۔ حضرت مریم کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد وفات پا گئے۔ حنا نے آپ کی ولادت کے بعد آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر مسجد اقصیٰ کے علماء کے آگے پیش کر دیا تاکہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ حضرت مریم بیت المقدس میں لائی گئی تو مجاوروں کے درمیان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی خود کو آپ کا زیادہ حقدار سمجھتا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ مجاورین وہ قلم جس سے وہ تورات لکھتے ہیں پانی میں چھوڑ دیں۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے الٹ میں بہے گا وہ مریم کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو اللہ نے پانی کے بہاؤ کے الٹے بہا دیا اور وہ ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے۔ اس طرح حضرت مریم کو اللہ کی منشا کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا کی بیگم حضرت مریم کی خالہ لگتی تھیں، لہٰذا ان سے بڑھ کر ان کی پرورش کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام دوسرے بچوں کی نسبت بہت تیزی سے بڑھ رہی تھیں۔ جب آپ حضرت زکریا علیہ السلام اور اپنی خالہ کے ہاں پرورش پا کر تھوڑی بڑی ہوئی تو بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا۔ یہاں زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ جب حضرت زکریا آپ کے پاس آتے تو حیران ہوتے، کیونکہ آپ کے پاس بے موسمی پھل موجود ہوتے۔ گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں آپ کے حجرے میں ہوتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم سے پوچھتے کہ یہ پھل کہاں سے آئے ہیں، حضرت مریم فرماتی، اللہ کے پاس سے۔ اللہ نے حضرت مریم کو پسندیدہ اور مومنہ بندی میں شمار کیا تھا، جیسے کہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے، اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہیں اور خوب پاک کر دیا ہے اور پسند کیا ہے تمہیں تمام جہانوں کی عورتوں میں سے۔ اے مریم، خلوص سے عبادت کرتی رہو اپنے رب کی اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ حضرت مریم جس مقصد کے لیے چنی گئی تھی ابھی وہ باقی تھا۔ آپ دن رات اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتی تھیں، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں مشہور ہو گیا کہ حضرت مریم نہایت عبادت گزار اور پاکیزہ متقی خاتون ہیں، اور لوگ آپ کا بہت عزت و احترام کرنے لگے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت مریم ایک غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل آپ کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت مریم آپ کو دیکھ کر بولی، اگر تو کوئی خدا ترس انسان ہے تو تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل آپ کو تسلی دیتے ہوئے بولے کہ میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ حضرت مریم حیران ہو کر فرماتی ہیں، میرے یہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک مار دی، جس سے آپ کا حمل ٹھہر گیا۔ جب حضرت مریم حاملہ ہوئی تو یہ خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی اور حضرت مریم حاملہ ہو گئی ہیں۔
اس پر بہت سے لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزام اور بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم بیت المقدس سے نکل گئیں اور دور ایک مقام پر جا کر ٹھہری۔ آپ اس مقام پر تنہا رہا کرتی تھیں کہ ایک دن آپ کو درد ذا شروع ہو گیا۔ آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئیں۔ آپ جس درخت کے پاس بیٹھی تھی وہ خشک درخت تھا۔ جب آپ اس درخت کو ہلاتی تو معجزے سے وہ سرسبز ہو کر پھل دیتا تھا۔ حضرت مریم درد سے بے چین تھی، بدنامی کا خیال بھی تھا۔ آخر گھبرا کر کہنے لگیں کہ کاش میں پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ نے حضرت مریم کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور صدا آئی، پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو تقویت پہنچے، اور پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسی عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس گئیں۔ لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے لوگ تانا دے رہے تھے۔ حالت زار تنگ ہو گئی۔ تب مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہیں تمہارے سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ اس پر ان سرکش لوگوں نے کہا، بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کا کیا جواب دے گا؟ اچانک عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا۔ بچے نے کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے اور مجھے زکوٰۃ اور نماز کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا ہوں اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئیں۔ روایتوں میں حضرت مریم کی تاریخ وفات 35 عیسوی اور آپ کی عمر 51 سال لکھی گئی ہے۔ اسلام کے علاوہ کیتھولک اور آرتھوڈاکس عیسائی بھی حضرت مریم کو نہایتی عقیدت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن مجید میں درج ہے اور بائبل کے پرانے عہد نامے میں بھی موجود ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ سے ہوگا۔